وضو میں چہرہ دھونے کا طریقہ۔ وضو میں چہرہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا ضروری ہے، اس کا صحیح اور عملی طریقہ بتا دیں۔ حامد صاحب انڈیا سے۔ میں نے پورے بیان میں نا، آپ میرا شارٹ کلپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے 15-20 دن پہلے، اس میں پورا وضو کا طریقہ بتایا ہے، تو وہاں آپ دیکھ لیں کہ چہرہ کیسے دھویا جاتا ہے۔ ورنہ یہ تو کامن ہی پتہ ہے آپ کو، بھائی پانی لیں، یوں کر کے ڈالیں، چہرہ دھو لیں، بس یہی ہو جائے گا۔ اب کان کی لو کا اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو کان کا تو پتہ ہی ہوگا، کان جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، کسی کے داڑھی ہے تو پھر یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اچھا بھائی، نماز میں جلسے کی دعا، دو سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اس میں جو مختلف الفاظ ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واستر لی وعافنی وارزقنی، کیا ان الفاظ میں کی ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ اس میں گناہ تو نہیں ہوگا؟ حامد صاحب انڈیا سے۔ نہیں بھائی، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن جو الفاظ حدیث سے ثابت ہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، خاص طور پہ نماز میں۔ تو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ الفاظ ہیں۔ یہ تو میں نے پہلی جو دعا ہے وہ تو وضو میں ہے، یہ جو دوسرے الفاظ ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارزقنی، یہ الفاظ ہیں، اور اس سے ملتے جلتے بھی الفاظ ہیں، تو جو بھی کسی کو حدیث میں کوئی بھی الفاظ ملتے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ عورت کے بال کیا سطر میں شامل ہیں؟ ہم نے بار بار سنا ہے کہ عورت کے سر کے بال سطر میں شامل ہیں، تو جس طرح مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہوتا ہے اور وہ اپنی زوجہ کے علاوہ کسی کے سامنے سطر ظاہر نہیں کر سکتا، کیا عورت اپنے بالوں کو خاوند کے علاوہ یعنی باپ، بھائی اور بیٹے کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ عماد خان بھوپال سے۔ دیکھیں، عورت کے بال سطر میں داخل ہیں مگر غیر محرم کے لیے سطر میں داخل نہیں ہے۔ کسی بھی غیر مرد کے سامنے عورت اپنے سر کے بال بالکل بھی نہیں کھول سکتی، جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ تو عورت کا سطر وہی ہے غیر محرم کے لیے جو نماز میں ہے، نماز میں جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے۔ البتہ باپ بھائی کے سامنے چہرے کے بال کھول سکتی ہے وہ، لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے، تو باپ بھائی کے سامنے ہمیشہ سے اچھے خاندانوں میں اصول یہی رہا ہے کہ سر پہ خواتین چادر رکھتی ہیں۔ بہرحال اس کا تعلق ادب سے ہے، حیا سے ہے، کوئی حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو سطر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے سر کے بال سطر میں داخل نہیں ہے۔ کیا ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں؟ ضعیف حدیث کو فضائل میں کیوں لیا جاتا ہے جبکہ اس میں تو غلط روایات بھی ہوتی ہیں؟ الطاف صاحب گجرات سے۔ بھائی ضعیف روایت غلط نہیں کہہ سکتے، غلط تو موضوع من گھڑت روایت کو کہتے ہیں۔ ضعیف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ 100% من گھڑت ہے، بلکہ اس میں کمزوری ہوتی ہے، ایسی مستند نہیں ہوتی، تو کمزور ہونے کی وجہ سے اس میں جو احکام تھوڑے سخت ہیں، تو لیکن وہ راوی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر جھوٹا راوی ہو نا تو پھر تو حدیث ہی من گھڑت کہلائے گی، پھر تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی کالعدم ہے، بلکہ اس میں امکان ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ممکن اس طرح فرمایا ہو، تو امکان کے درجے میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تبھی علماء کہتے ہیں کہ مسائل میں ضعیف حدیث نہیں چلتی، کیونکہ مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شریعت کے کسی حکم کو ثابت کرنا، تو کسی کمزور دلیل سے حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ فضائل میں ضعیف حدیث بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ فضائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح حدیث سے وہ عمل تو پہلے سے ثابت ہے، تو اب اس عمل کی فضیلت یعنی اس کو مزید اس کی ترغیب کے لیے ضعیف حدیث بھی بیان کی جا سکتی ہے، اور یہ صدیوں سے علماء فقہا بیان کرتے آ رہے ہیں۔ محدثین صحیح احادیث بھی ذکر کرتے ہیں، ضعیف بھی ذکر کرتے ہیں، اور ضعیف روایات فضائل میں بیان کی جاتی ہیں، البتہ مسائل میں نہیں بیان کی جا سکتی، تو فضائل میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ البتہ وہ فضیلت جو پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہو، صحیح حدیث سے، جیسے نماز جو ہے نا، اس کی فضیلت تو صحیح حدیث سے پہلے سے ثابت ہے، تو اب اس میں مزید اگر کوئی اس کو ترغیب دینے کے لیے ضعیف حدیث بھی بیان کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز کی فضیلت پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر ضعیف حدیث سے اس عمل کو ثابت کرنا، یہ پھر جو ہے اس میں دونوں طرح علماء کے موقف ہیں۔ بعض علماء اس کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، اور بعض علماء اس صورت میں قائل ہیں کہ اس سے کوئی شریعت کا حکم کے اپوزٹ نہ جا رہی ہو، لیکن جو دونوں قول ہیں، لیکن زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ عمل کو ثابت کرنے کے لیے بہرحال صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، پھر اس عمل کو چار چاند لگانے کے لیے، اس میں مزید
یعنی فضیلت کے لیے اس کے تائید میں ضعیف روایتیں پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، کیونکہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ نبی نے ایسا فرمایا ہی نہیں ہے، اس بات کا امکان پورا موجود ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا، اس کا امکان کی حد تک یہ بات ہوتی ہے۔